الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ سورہ یونس آیا کریمہ نمبر 57 اور 58، 57 اور 58۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی علیہ السلام کے میلاد کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو میں اللہ کی توفیق سے ان دو تلاوت کردہ آیات کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کی گفتگو کا مرکز اور محور یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کس نعمت پر خوشی مناتا ہے، کس نعمت پر سیلیبریشن ہے۔ خوشی منانا قرآن کی روشنی میں کیا ہے، تو ہم اس پر نص قرآنی کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، پھر اس کا براہ راست تعلق نعمت الہیہ کے دن یا نعمت الہیہ کے نزول پر خوشی منانا، اور اس کا تعلق میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم کرنا ہے۔ تلاوت کی گئی آیا کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور ان تمام بیماریوں کی شفا آ گئی جو سینوں میں پوشیدہ ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت، اور سارے وصف قرآن مجید کے بیان کیے گئے۔ نزول قرآن کا ذکر رب کریم نے یوں کیا، یہ قرآن تمہارے پاس اترا، تمہارے پاس اتارا گیا، یہ اللہ کی نصیحت آ گئی، یہ تمہارے دلوں میں، روحوں میں چھپی ہوئی روحانی بیماریوں کی شفا لے کر آ گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آ گئی اور اہل ایمان کے لیے رحمت۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اشارہ نزول قرآن کی طرف۔ اگلی آیت بڑی ہی قابل توجہ، ارشاد فرمایا، کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے، ذرا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ پہلی آیت میں 4 اوصاف بیان کر کے قرآن پاک کے نازل ہونے اور دنیا میں اتارے جانے کا ذکر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے، کل اے محبوب فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اب تمہیں یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو قرآن آیا ہے شفا بن کر، روحانی شفا بن کر، یہ جو آسمانی ہدایت آئی ہے، جو اہل ایمان کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، یہ کس وجہ سے آئی ہے؟ فرمایا اس کا سبب کون ہے، کس کے واسطے آئی ہے، اس کا باعث کون بنا ہے؟ بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے تمہیں ملی اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور فضل کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تم پر ہوا۔ یہ سب کچھ قرآن کا ان شانوں سے اترنا یہ اللہ کی رحمتوں کے باعث ہوا۔ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب ملا۔ تو پھر مسلمانوں تمہیں کیا چاہیے؟ فلیفرحوا، پس تم خوشیاں مناؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، فلیفرحوا، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس رحمت الہی اور فضل الہی کی وجہ سے خوشیاں منائیں۔ ھو خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت مقدسہ ہیں۔ آپ ان میں سے جو بات اخذ ہو رہی ہے یا استنباط کر سکتے ہیں وہ یہ کہ پہلی آیت میں قرآن کے اترنے کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں اس ہستی کا ذکر ہے جو باعث نزول قرآن ہوئی، جو واسطہ نزول قرآن بنی، جس کے وسیلے کے سبب، جس کے ذریعے قرآن کی عظیم نعمت ہمیں عطا ہوئی۔ تو جو قرآن کے نزول کا باعث بنا، اس ہستی کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت قرار دیا۔ یہ قرآن کا اترنا تم پر اللہ کی رحمت
اور اس کے فضل کے صدقے ہوا، اس کے ذریعے سے ہوا، اس کے باعث ہوا، فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ، پس اس فضل الہی یا رحمت الہی کی وجہ سے خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ اب ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ رب العزت نے پہلی آیت میں قرآن کا ذکر کیا، دوسری آیت میں صاحب قرآن کا ذکر کیا جو وجہ نزول قرآن بنا۔ اب یہ لفظ قل بفضل اللہ و برحمتہ میں دو شانوں کو جمع کیا، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ گویا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو یکجا اکٹھا کر دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فضل اور رحمت کو یکجا کرنا سورہ بقرہ آیت نمبر 64 میں بھی آیا، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لوگو اگر تم پر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی جو کہ امت محمدی کی شکل میں تم پر عطا کی گئی ہے، تو پھر تم خسارے میں چلے جاتے، نقصان والے ہو جاتے۔ پھر قرآن مجید کی سورہ نساء میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کو، ولادت کو، دنیا میں آپ کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم رحمت اور عظیم فضل سے تعبیر کرتے ہوئے آیا کریمہ نمبر 83 میں 83 میں فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تم پر یہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، یعنی بعثت محمدی، ولادت محمدی نہ ہوتی، یعنی حضور کی تشریف آوری نہ ہوتی، تو یقیناً تم شیطان کی پیروی کرنے والے ہو جاتی۔ اور سورہ جمعہ کے اندر آیا کریمہ نمبر 2 میں فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ وہ ذات ہیں جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا، منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ تلاوت کرے آیتیں ان پر اور ان کے نفوس کا، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن کی تعلیم دے اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے تمام کے تمام لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس کے ساتھ ہی سورۃ آل عمران کی طرف چلتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ کریم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس رسول کو بھیج کر اللہ اپنے احسان جتلا رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ مومنوں میں نے تم پر احسان جتلا دیا ہے۔ واپس آئیے سورہ جمعہ کے اوپر، سورہ جمعہ کی 3 آیت، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، وہ کھلی گمراہی میں، وآخرین منہم لما یلحقوا، یہ کرم صرف ان لوگوں پر نہیں ہے جن کے جھرمٹ میں اللہ کا رسول آیا ہے، جن کی سوسائٹی میں اللہ کا محبوب آیا، فرمایا نہیں، بلکہ جو ابھی آنے والے ہیں وہ بھی اس فضل اور کرم میں شامل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، رسول کا تشریف لانا اللہ کا فضل ہے، حضور کی تشریف آوری کو اپنا فضل قرار دیا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب آئیے حضرت ابن عباس، جن کی تفسیر کو سب لوگ مانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو فضل عظیم ہے وہ کیا ہے، وَالنَّبُوَّةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ بِالْإِسْلَامِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيُقَالُ بِرَسُولِهِ وَعَلَى خَلْقِهِ، اسلام کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، اللہ کی مخلوق میں حضور تشریف لائے اور ساتھ قرآن لے کر آئے۔ اب دیکھیے وہ دونوں آیتیں اپنے معنی میں جمع ہو گئیں۔ پہلی آیت میں انسانوں کے ساتھ قرآن کے اترنے کا ذکر کیا گیا، اور دوسری آیت میں وجہ نزول قرآن، واسطہ وحی الہی کو بیان کیا، جن کے صدقے سے اس قرآن کی نعمت ملی۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، حضور کا اس کائنات میں آنا اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کا اترنا۔ یہ تفسیر جو عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے
تفسیر جلالین میں نقل کیا ہے، اسی کو امام خازن نے اپنی تفسیر کے اندر بھی لباب التاویل میں بیان کیا ہے۔ علی خلقہ حیث ارسل فیہم رسولہ محمد، اس شان کے ساتھ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا یہ انسانیت پر فضل عظیم ہے۔ اسی کو علامہ علوسی نے روح المعانی میں نقل کیا، اور سب مفسرین کا اس پر اتحاد ہے کہ فضل اور رحمت کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ کریم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بنا کر بھیجا ہے۔ اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ حکم ربی ہے کہ فلیفرحوا، خوشی مناؤ، فرحت مناؤ، یہ بھی ہو سکتا تھا فلیسجدوا، اس خوشی اور فرحت کے موقع پر سجدے کرو، یہ بھی ہو سکتا تھا فلیعبدوا، عبادت کرو، ذکر کرو، یہ بھی ہو سکتا تھا فلینفقوا، صدقہ کرو، خرچہ کرو، کچھ بھی حکم ہو سکتا تھا، کوئی بھی حکم ہو سکتا تھا۔ یہ سب شکرانے کے طریقے ہیں، شکر کرنا، سجدہ کرنا، صدقہ دینا، عبادت کرنا، سجدہ ریزی کر کر کے، یہ سب۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اس سے بھی بڑھ کے حکم لگا دیا، فرمایا فلیفرحوا، کہ تم خوشیاں مناؤ جیسے تم اپنی آزادی کا دن مناتے ہو۔ ہم قیام پاکستان پر شکرانہ بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، یوم آزادی پر خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ سعودی عرب ہو یا پورا عالم عرب، وہ اپنے دین کو العید الوطنی کے نام سے مناتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں۔ اس طرح جب عرب میں تاج پوشی ہوتی ہے، اس دن یوم العید الجلوس مناتے ہیں کہ آج کے دن اس کی تاج پوشی ہوئی، آج کے دن وہ تخت پر بیٹھا۔ پوری دنیا عرب، دنیا اسلام، دنیا انسانیت نیشنل ڈے مناتے ہیں، اور ہمیں آج دن آزادی ملی تھی جی اس دن، لیکن ہماری سب سے بڑی آزادی اس دن ہوئی تھی جس دن میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، اور آپ کا میلاد منانا، خوشیاں منانا اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلی گفتگو میں باقی باتیں کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو